अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। नाज़रीन, इज़राइल और ईरान के माबैन 4 दिन से जंग लगी हुई है। आज ईरान ने एक और रात को बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स जो हैं वो इज़राइल की तरफ भिजवा दिए। आज ज़्यादा तबाही के चांसेस इसलिए लग रहे हैं कि आज इज़राइल ने सुबह से लेकर शाम तक जो है वो ईरान में तबाही मचा दी थी। अब उसका भरपूर जवाब जो है वो ईरान देने जा रहा है। साथ नाजरीन, जासूस काफ़ी तादाद में गिरफ़्तार कर लिए गए हैं और अब जो लेटेस्ट डिटेल आई है उनके सामने 5 अफ़गानियों को जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया है इज़राइल की जासूसी में। इज़राइल के लिए जासूसी कर रहे थे, जिनसे 5 अफ़गानियों से, अफ़गान शहरियों से माइक्रो ड्रोन जो हैं वो बरामद कर लिए हैं। ड्रोन्स तहवील में ले लिए गए हैं और उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। साथ पाकिस्तान का शुक्रिया जो है वो ईरानी पार्लियामेंट में तशक्कुर पाकिस्तान के नारों से गूंज उठा। बाद में ईरान पार्लियामेंट ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है। वो बाहर जो आलमी दुनिया है उनके शुकूक व शबहात और बढ़ गए हैं। पाकिस्तान इस टाइम पे ईरान को मुकम्मल सपोर्ट दे रहा है और जो बातें आलमी मीडिया, सोशल मीडिया, इंडिया पे और इज़राइल में की जा रही हैं कि पाकिस्तान तमाम तर जो इस टाइम पे सहूलत है, दिफाई ज़रूरियात हैं, डिफेंस सिस्टम है और उनकी जो कैपेबिलिटी है इस टाइम पे बैलिस्टिक मिसाइल की, वो पाकिस्तान फराहम कर रहा है। इस पर नाज़रीन डिटेल से बात करते हैं। दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने कीमती आरा से कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर आगाह करें। नाज़रीन, ईरान की आर्मी ने 5 अफ़गान बाशिंदों को जो है वो गिरफ़्तार किया है, जिससे माइक्रो ड्रोन जो हैं वो बरामद कर लिए। इन 5 अफ़गानियों को नजफ़ अशरफ ज़िले के जो आर्मी ऑफिसर्स हैं उन्होंने गिरफ़्तार किया है। और नूराबाद नहावंद के दरमियान जो दलगयान शहर है, लरिस्तान, ये मगरबी ईरान है, वहाँ पे इनको गिरफ़्तार किया गया है। इससे पहले हमने देखा है नाज़रीन की खबरें चल रही थी कि राह के बहुत से जासूसों को गिरफ़्तार किया गया है और ईरान के अपने शहरी जो हैं वो उसमें बाकायदा मुलव्वस हैं, उनको गिरफ़्तार किया गया है। बाज़ आला अफसरान के बारे में बताया जा रहा है कि वो इसमें मुलव्वस है। ईरान को नाज़रीन बड़े करीब से देखना चाहिए था। जो इस्माइल हानिया उनके शहीद किए गए थे, उससे पता चल रहा था कि ईरान में जासूसी किस हद तक है और ये जासूसों ने बाकायदा जो है पूरी प्लानिंग की हुई है। मुसाद की एजेंसी इस टाइम पे जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो पूरे ईरान में अपने नेटवर्क को चला रही है और बाकायदा ड्रोन्स की फैक्ट्री बनाई हुई है और ड्रोन्स बना रहे हैं। और जो तबाही की थी जंग से पहले, मतलब जब इज़राइल ने हमला करना था तो उससे पहले उन्होंने ड्रोन्स में बम उठाए हुए थे और उनके डिफेंस सिस्टम को वहीं से इन्होंने तबाह कर दिया था और फिर जो है वो इज़राइल ने ईरान पे हमला कर दिया था। तो फिर 24 घंटे उसको ठीक करने में लगे और उसके बारे में बताया जा रहा है कि ईरान का जो डिफेंस सिस्टम था वो मुकम्मल तौर पे हमने तबाह कर दिया था। तो ये कैसे मुमकिन है कि 24 घंटों में इनका डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया? फिर इस पे आलमी मीडिया और स्पेशली इंडिया और इज़राइल का मीडिया इसमें कह रहा था कि डिफेंस सिस्टम जो है वो पाकिस्तान ने इनको बराबर करके दिया है, वरना इज़राइल ने तो इनका डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया था। कैसे इसने दोबारा काम शुरू कर दिया है? जो बैलिस्टिक मिसाइल ये यूज़ कर रहे हैं वो बैलिस्टिक मिसाइल नाज़रीन जो है वो भी अपने टारगेट को लग रहे हैं और दुनिया के 4-5 जो सबसे बेहतरीन डिफेंस सिस्टम है इस टाइम पे वो इज़राइल ने लगा रखे हैं। उसके बावजूद उनके बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं वो आसानी से उनको बाईपास करके वो गुजर जाते हैं और इज़राइल में बड़ी तबाही मचा देते हैं। तो पाकिस्तान एक शक के दायरे में दुनिया की नज़र में, मगर पाकिस्तान ने अपनी आर्मी को भी अलर्ट किया हुआ है इस टाइम पे और ऐसा लग रहा है जो ईरान की पार्लियामेंट में आज तशक्कुर पाकिस्तान के नारों से गूंज उठा, उससे तो आलमी मीडिया और भी परेशान है कि इसने चाइना की, रशिया को और चाइना को, तुर्की का शुक्रिया अदा नहीं किया और पाकिस्तान का स्पेशल शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में भी इनके लिए आवाज़ उठाई। पाकिस्तान ने यहाँ से हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने बड़ा खुला ऐलान किया था कि हम हर मुश्किल टाइम में ईरान के साथ खड़े हैं और अगर ईरान पे ज़्यादा मुश्किल आती है तो हम बीच में इन्वॉल्व होंगे। मतलब एक खुला ऑफ़र दिया है ईरान को हर किस्म की मदद के लिए। पाकिस्तान ने जो है
وہ ایران کو سپورٹ کیا ہے، تو ایران نے پاکستان کا شکریہ بھی ادا کیا ہے، اور ساتھ بارڈر پہ پاکستان کی اس ٹائم پہ فضائیہ جو ہے پاکستان کی ہائی الرٹ ہے۔ اسرائیل جیسا ملک پاکستان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ اسرائیل ایک تو ہم سے بہت دور ہے، وہ جو ایران کو اس ٹائم پہ اس پہ حملے کر رہا ہے، اس کی بڑی وجہ پڑوس میں اسلامی ممالک ہیں، شام ہے، اردن ہے اور عراق ہے، جہاں سے اتحادی ممالک کی جو اسرائیل کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، نیٹو ممالک، امریکہ پورا، یورپی جتنے بھی ممالک ہیں نیٹو میں، وہ سارے جو ہیں اسرائیل کے ساتھ مل کے سیریا میں، عراق میں اور اردن میں وہاں پہ بیلسٹک میزائل جو ہیں ڈیفنس سسٹم لگایا ہوا ہے، ایران کے بیلسٹک میزائل کو گرا رہا ہے، ایران کے ڈرونز کو گرا رہا ہے، اور ساتھ لگا ہوا ہے یہی مسلم ممالک جو ہیں اس ٹائم پہ خطرہ ہیں ایران کے لیے۔ مگر ایران بڑی ہوشیاری کر رہا ہے کہ وہ ان اسلامی ممالک پہ حملہ نہیں کر رہا۔ اس کی بڑی وجہ امریکہ ہے۔ اگر وہاں پہ امریکہ کے مفادات ہیں، اگر ایران ایسا حملہ کر دیتا ہے ناظرین، تو پھر امریکہ ڈائریکٹلی اس جنگ میں کود جائے گا۔ اس ٹائم پہ امریکہ کا ہاتھ اسرائیل کے سر پہ ہے، مگر وہ پھر فل فلیج جو ہے اس کی آرمی اس میں انوالو ہوگی، جس طرح ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہمارا اس جنگ سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اگر ایران اس ٹائم پہ ہوشیاری یہ کر رہا ہے کہ وہ اسلامی ملکوں پہ حملہ نہیں کر رہا، ویسے حملہ بنتا ہے جب آپ اس کے بیلسٹک میزائلوں کو گراتے ہو، جب آپ اس کو ڈرونز کو گراتے ہو، جب آپ دشمن کی افواج کو اپنی سرزمین پہ اور اپنی ایئر سپیس جو ہے اس کو فراہم کرتے ہو، تو کیسے ایک ملک آپ کو معاف کر سکتا ہے؟ بہرحال ایران اس ٹائم پہ جو گیم کھیل رہا ہے میرے خیال میں وہ درست کر رہا ہے کہ ان ممالک پہ حملہ نہیں کر رہا، واضح اعلان کر رہا ہے کہ اسرائیل کا جو ساتھ دے گا اس کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا، اور جو خطے میں یہاں پہ دیگر ایمبیسیز ہیں امریکہ کی، اگر اس کی انوالومنٹ ہے تو اس کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا۔ آج ناظرین ایران دوبارہ حملے کر رہا ہے، اور ایران نے بیلسٹک میزائل اور ڈرونز جو ہیں وہ داغ دیے ہیں۔ ابھی کچھ دیر میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پھر تباہی جو ہے وہ مچ جائے گی، کیونکہ آہستہ آہستہ جو ان کے جدید بیلسٹک میزائل ہیں، ایران آہستہ آہستہ اس کو جو ہے استعمال کر رہا ہے۔ 3 دن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ تباہی آہستہ آہستہ ہر دن زیادہ ہوتی ہے۔ تل ابیب میں، بیتیام میں، ریشون میں، تمارا میں اور خیفہ میں تباہی مچا دی ہے ان شہروں میں بیلسٹک میزائل جو ایران کے ہیں۔ اور آج جو ناظرین تباہی ہوئی ہے، ایک تو امام خمینی ایئرپورٹ کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا ہے، فیکٹریوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، ایک آدھ جو ڈاکٹر ہیں، آج سائنٹسٹ ہیں، وہ پھر بیچ میں شہید ہو گئے ہیں۔ کل 13 شہید ہو گئے تھے، اس سے پہلے 9 سائنٹسٹ کو شہید کیا گیا تھا۔ اور آج ناظرین بار بار جو ہے پاکستان کے بلوچستان کے ایریا میں اور ایران میں زلزلے کی جھٹکے محسوس ہو رہے ہیں۔ ایران کے پاس ایٹمی پروگرام ہے، 9-10 بم اس نے تیار کر لیے ہیں۔ اب ایٹمی دھماکے 1-2 دن میں کب کرتا ہے، اگر وہ کر لیتا ہے تو پوری دنیا اس کے خلاف ہو جائے گی، مگر اس کے خلاف کچھ کر نہیں سکے گی۔ اور اسرائیل کس منہ سے کہہ رہا ہے کہ ایران جو ہے وہ ایٹم بم نہیں بنا سکتا؟ خود غیر اعلانیہ طور پہ ایٹم بم بنایا ہوا ہے اور پوری دنیا اس کو سپورٹ کر رہی ہے، مگر اسلامی ملک کے ساتھ کسی کو ایٹم بم برداشت نہیں۔ آپ دیکھیں کہ ایران پہ کتنا کھڑا امتحان آیا ہے، مگر اس نے ابھی تک اپنے ایٹمی وار کو استعمال نہیں کیا۔ حالانکہ بیلسٹک میزائل میں اس کے لیے بڑا آسان ہے، مگر وہ فی الحال استعمال نہیں کر رہا۔ آنے والے دن ناظرین اسرائیل کے لیے مزید خطرناک ہوں گے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ساری عمر مڈل ایسٹ کا چودھری جو اسرائیل ہے، اس نے حزب اللہ کے خلاف، حماس کے خلاف لڑائیاں لڑی ہیں۔ وہ لڑائیاں ہیں، وہ جنگ نہیں ہے۔ وہ کہتا تھا کہ ہم جنگ لڑ رہے ہیں، ابھی آپ کا پالا جو ہے ایک ملک سے پڑا ہے، ایک پراپر آرمی ہے اس کی، آپ نے اس پہ حملہ کیا ہے۔ جو حماس اور حزب اللہ تھے وہ تو آپ پہ ایک آدھ راکٹ برساتے تھے، گاڑیوں کے شیشے ٹوٹنا، دفتروں کے شیشے ٹوٹنا۔ اب آپ کو اندازہ ہو گیا، آپ کے ملک کو باقاعدہ غزہ بنایا جا رہا ہے۔ جس طرح غزہ میں بربریت آپ نے شروع کی ہوئی ہے، اسی طرح ایران آپ کو اب دوسرا غزہ بنا رہا ہے۔ اور ناظرین ایران کیوں لڑ رہا ہے؟ ایران کی اور اسرائیل کی دشمنی کیا ہے؟ صرف فلسطین کو لے کے۔ اس ٹائم پہ دنیا میں اگر کوئی اسلامی ملک فلسطینیوں کی صحیح مدد کر رہا ہے تو وہ صرف اور صرف ایران ہے۔ باقی ممالک جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان نے تو اپنے پاسپورٹ میں بھی منشن کیا ہوا ہے اور ایران کو ہر طرح کی سپورٹ دے رہا ہے۔ باقی اسلامی ممالک جو ہیں، سعودی عرب نے تھوڑا بہت اس بار کہا ہے کہ ہمیں ایران کی ہار برداشت نہیں، حالانکہ سعودیہ کی اور ایران کے تعلقات کئی سالوں سے خراب ہیں، مگر اس بار دیکھا جا رہا ہے کہ جو پرنس بیٹھے ہیں شہزادہ محمد بن سلمان، وہ باقاعدہ سپورٹ کر رہے ہیں اس ٹائم پہ، مگر چونکہ ان کے مفادات زیادہ تر امریکہ وغیرہ سے ہیں، مگر بڑی سپورٹ اس کی طرف سے فی الحال یہ آ رہی ہے۔ تو اسلامی ممالک کا اکٹھا ہونا
بڑا مشکل لگ رہا ہے، کیونکہ 3 اسلامی ممالک ایسے ہیں جو ایران پہ حملہ کرنے کے لیے اپنی ایئر سپیس اور ان کے ملک میں زمین تک دے رہے ہیں کہ وہاں پہ ڈیفنس سسٹم ہے۔ یہ تو ایران کا کمال ہے، آپ نے ایران کو جکڑا ہوا ہے، آپ نے ایران کو بند کیا ہوا ہے، وہ اپنے ایئر سپیس سے باہر نکل نہیں سکتا۔ اس کی بڑی وجہ یہ کہ قریب کے باؤنڈری کے جو مسلمان ممالک ہیں وہاں پہ ڈیفنس سسٹم لگا ہوا ہے، سیدھا سیدھا ان کے فائٹر جیٹ کو گرا دے گا، سیدھا سیدھا ان کے بیلسٹک میزائل کو ابھی سے گرایا جا رہا ہے قریبی اسلامی ممالک سے ہی۔ تو وہ جھگڑا ہوا ہے، پنجرے میں بند ہے، وہ اپنی ایئر سپیس کو مطلب اپنے فائٹر جیٹ وغیرہ کو استعمال نہیں کر سکتا۔ مگر ناظرین، یہ جنگ آج کل کی جنگ مختلف ہے۔ اس سے پہلے ہم نے جو یوکرین اور روس میں دیکھا، وہ ڈرونز پہ کتنی تباہی جو ہے وہ رشیا کی کر دی تھی کہ جو یورپ کی گاڑیاں تھیں اس میں ڈرون لے کے آئے تھے، کنٹینر جو ہے وہ آٹومیٹکلی اوپن کیا گیا ریموٹ کنٹرول کے ذریعے، اور اس کے بعد الگوریدم آن کر کے سستا ہارڈ ویئر استعمال کر کے چھوٹے ڈرون استعمال کر کے تباہی مچا دی تھی۔ 41 طیارے جو بامبنگ والے ہیں رشیا کے، دنیا کی تیسری بڑی طاقت ہے، دوسری بڑی طاقت ہے، اس کو جو ہے اس کی 34% فضائیہ کو تباہ کر دیا تھا۔ تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیلسٹک میزائل، حالانکہ دوسری سائڈ پہ 5th جنریشن کے فائٹر جیٹ ہیں جو دنیا کے مانے جانے فائٹر جیٹ ہیں، F-35 36 ہیں اس ٹائم پہ۔ پہلے دن جو حملہ کیا گیا ناظرین، اس میں 200 طیاروں نے حصہ لیا۔ اب پورا یورپ ساتھ کھڑا ہو گیا۔ فرانس کہہ رہا ہے کہ اگر اسرائیل پہ کسی نے حملہ کیا اس کی ساورنٹی کا ہم خیال رکھیں گے، جرمنی بھی یہ کہہ رہا ہے، UK بھی یہ کہہ رہا ہے۔ تو سارا یورپ جو ہے وہ اس ٹائم پہ وہاں پہ پہنچ گیا، کھڑا ہوا ہے، مگر یہاں پہ ان کے ساتھ کھل کے کوئی کھڑا نہیں ہوا۔ کسی ملک نے اپنے فائٹر جیٹ لے کے نہیں آیا کہ یار ہم تمہارے ساتھ ہیں، جس طرح مغرب پورے فائٹر جیٹ، امریکہ پورے فائٹر جیٹ لے کے آ کے ایران کے خلاف استعمال کر رہا ہے اور ایران پہ تابڑ توڑ حملے کر رہا ہے۔ مگر ایران اکیلا صحیح اس میں دم نظر آ رہا ہے، وہ جس انداز سے لڑ رہا ہے ایسا لگتا ہے کہ یہ جنگ آگے جائے گی اگر اس میں سیز فائر نہیں ہوتا۔ اور اب ناظرین، سیز فائر ایران کی طرف سے کبھی نہیں ہوگا، یہ اسرائیل کی طرف سے ہوگا، کیونکہ اسرائیل نے ڈر کبھی دیکھا نہیں تھا۔ انہوں نے پہلی بار یہ قریب سے ڈر دیکھا ہے کہ یار حملے اس طرح ہوتے ہیں۔ انہوں نے کبھی جنگ کی نہیں، جس طرح میں نے کہا ہے یہ پہلی ان کی جنگ ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ ناظرین، آج مزید ڈیٹیل آتی ہیں، اس پہ ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔